الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعبدوا الله مخلصين له الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كان يريد دنيا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز بھائیو عزیزو، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا: فاعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. ایک قید بڑھا دی، مخلصین لہو، اسی کے لیے اس عبادت کو خالص کرتے ہوئے، گویا اس میں ریا کا شائبہ نہ ہو، اللہ کی رضامندی ہو. حدیث شریف پڑھی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر و ثواب ملے گا. جو ہجرت کی نیت کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا. جو دنیاوی زندگی کا طالب ہوگا یا کسی خاتون سے نکاح اس کا مقصود ہوگا، اس اعتبار سے اس کو اجر و ثواب ملے گا. الحمدللہ ایک مومن کی نیت بہت بلند ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ مومن جب نیت کرتا ہے تو نیت ہی سے اس کا اجر و ثواب جاری ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے مسجد ابھی بنائی نہیں، مسجد بنانے کا ارادہ کیا ہے، ارادے ہی سے نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. برائی میں الٹا ہے، کسی آدمی نے برائی کا ارادہ کیا لیکن ابھی برائی کا ارتکاب نہیں کیا، جیسے زنا کا ارادہ کیا، چوری کا ارادہ کیا، غصب کا ارادہ کیا، لیکن ابھی اس کو گناہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کر لے. مثلا زنا نہ کر لے، چوری نہ کر لے، غصب نہ کر لے، وہاں تک کچھ بھی اس کو گناہ ہونے والا نہیں ہے. بلکہ اللہ کی رحمتیں دیکھیے کہ ایک گناہ کرنے کے بعد نیکی کر لیتا ہے تو اللہ اس گناہ کو مٹا دیتے. جیسے ڈسٹر، آپ نے بورڈ پر کوئی چیز لکھی، مثلا گالی کسی نے لکھی اور پھر ڈسٹر پھرا دیا تو وہ گالی ختم ہو گئی. اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. ان الحسنات یعنی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے. اسی لیے لکھا ہے کہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں، بحث و مباحثہ ہوتا ہے، مناقشہ ہوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ غلطیاں سرزد ہو ہی جاتی ہے، زبان سے ناشائستہ الفاظ نکل ہی جاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا عنایت فرمائی ہے. وہ دعا اس لیے عنایت فرمائی ہے کہ سارا دھل جائے گا. جیسے آدمی کوئی کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد ڈول پانی ڈالتا ہے اور صاف کر لیتا ہے تو صحن بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. ایسے ہی مجلس لگا کر اٹھے اور یہ دعا پڑھ لی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیا، تو اس دعا کی برکت سے ساری کی ساری برائیاں جو سرزد ہوئی ہے
مجلس کا یہ کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں تو دیکھیے، اللہ اپنے بندوں کو کس چاو اور محبت سے پکارتے ہیں۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ اب دھیان سے سنیے، میں اس کا ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں۔ آیات میں بڑے اثرات ہوتے ہیں، بلکہ آیات کے سننے سے ہی اثر پڑتا ہے۔ آدمی سمجھے نہ سمجھے اس کا اثر ہے، اور یہ میں قرآن سے کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر کوئی مشرک پناہ میں آتا ہے تو ان کو پناہ دیجئے، پھر کیا کریں؟ انہیں اللہ کا کلام سنائیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام سنتے ہی چاہے سمجھے یا نہ سمجھے دلوں پر اثرات ہوتے ہیں۔ میں نے پرسوں ترسوں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا تھا۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ کو خواب میں دیکھا، اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے فضائل میں لکھی ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت مولانا زکریا صاحب سے بڑھ کر اس زمانے میں کوئی عالم تھا ہی نہیں، اتنے بڑے عالم نے یہ بات لکھی ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا اور اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، آپ کی نزدیکی چاہتا ہوں، کیسے حاصل کروں؟ فرمایا بکتابی، میری کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے۔ کہا فہمن او بلا فہمن، سمجھ کر پڑھنے سے تیرا قرب حاصل ہوگا یا بے سمجھے پڑھنے سے بھی تجھ تک پہنچ جاؤ گے؟ اللہ نے جواب دیا بفہمن او بلا فہمن، سمجھ کر پڑھو تب بھی میرا قرب حاصل ہوگا، میرے نیک بندے بن جاؤ گے، اور بلا سمجھے پڑھو تب بھی میرے نیک بندوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ تو قرآن دھیان سے سنو، ابھی جو آیات تلاوت کی گئی، یا عبادی الذین اسرفوا، او میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے اور ناشائستہ چیزوں کے ارتکاب سے جو غلطیاں تم سے ہو گئی ہے، اللہ ہمیں کہہ رہے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ اپنے ماضی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو دیندار بنا دیتے ہیں، پھر اپنے ماضی کو سوچتے رہتے ہیں کہ مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئی، بہت غلطیاں ہو۔ بھائی علماء نے منع کیا، یہ تو مایوسی تک آدمی کو پہنچا دے گی۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ جو ہو گیا ہو گیا، فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، نئی گلی نیا داؤ، نئی صبح نیا دن، جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ اللہ ہمیں یہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ جمیع کا معنی تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ، چھپ کر کیے علانیہ کیے، سارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ لیکن معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے گناہ کر لو پھر مولانا سے پوچھ لیں گے۔ بہت سی شخصیتیں ایسی ہوتی ہے کہ پہلے غلط کام کر لیتی ہے پھر پوچھنے آتی ہے، یہ ان کا نظریہ ہے کہ کر لو پھر پوچھ لیں گے، ایسوں کو معاف نہیں کریں گے اللہ۔ یہ تو چیلنج ہوا،
یہ تو اللہ کے احکام کے سامنے چیلنج ہے، ایسوں کو معاف نہیں کرتے۔ جس سے غلطی ہو گئی، خود قرآن میں لا جناح علیکم فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم، تم پر کوئی گناہ نہیں غلطیاں ہو جائے، ہاں جو تم نے جان بوجھ کر کیا ہے اس میں پکڑ کروں گا۔ آپ مثال روزے کی لے لیجئے، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس نے کھا لیا پی لیا اور آرام کرنے چلا گیا۔ کسی نے کہا بھائی آج تو روزہ تھا آپ کا، آپ نے کھا لیا پی لیا، تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ شمار کیا جائے گا، وہ بھول گیا۔ تو یہاں دو چیزیں جمع ہو گئی، روزہ اور روزی۔ روزہ بھی اس کا شمار کیا جائے گا اور مفت میں روزی بھی ملی، اس کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں ہوئی۔ لیکن ایک آدمی بوتل پی رہا ہے کھلے عام میدان میں، ظاہر ہے یہ تو بہت خطرناک ہے، یہ تو چیلنج ہے، کفارہ اس پر واجب ہو جائے گا۔ کفارہ کا مطلب 2 مہینے سزا کے طور پر ایک کی وجہ سے مسلسل اس کو روزے رکھنے پڑیں گے، یہ کفارہ کہلائے گا۔ حالانکہ فعل ایک ہے، ایک میں غلطی ہے اور ایک میں تعمد اور چیلنج ہے۔ اللہ کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ ارے دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، ہم کون ہوتے ہیں جو اللہ کے نظام کو چیلنج کرے؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ کی صفت ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ میں ابھارتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، کہا وَأَنِيبُوا، ارے ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے پروردگار کی طرف رجوع کر کے تو دیکھو۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کو بڑی شرم آتی ہے کہ بندے کے ہاتھ کو خالی ہاتھ واپس کریں۔ ظاہر ہے ایک بڑا مالدار آدمی جو ان کے سامنے 2-4 روپے مانگے گا، وہ خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا تو اللہ کیسے کرے گا؟ اللہ کے یہاں تو خزانے کے خزانے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں۔ تو اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں خوب عنایت فرمائیں گے، اپنی نیتیں درست کریں، نیتیں درست کرنے کی وجہ سے اعمال بھی درست ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل مسلمانوں کا سب سے بڑا مرض، مولانا علی میاں فرماتے ہیں، بد نیتی نہیں ہے، بے نیتی۔ مثلا بہت بڑا مدرسہ بنا رہا ہے، کوئی نیتی نہیں کر رہا، اسکول بنا رہا ہے، نیتی نہیں کر رہا، اسپتال بنا رہا ہے، نیتی نہیں کر رہا، رفاعی کام کر رہا ہے، نیتی نہیں کر رہا، اللہ کے راہ میں دے رہا ہے، نیتی نہیں کر رہا۔ جب نیت ہی نہیں کرے گا تو ثواب کیسے ملے گا؟ اسی لیے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد جو کام بھی کیا میں نے نیت کر کے، مولانا علی میاں فرماتے تھے جب میں سبق پڑھاتا ہوں تو سبق پڑھانے سے پہلے نیت کرتا ہوں کہ اللہ میرے اس پڑھانے کو قبول کرے، تو استہزاء، اللہ سے تعلق۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔